السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل انسنی تاریخ کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب۔ آج کے ٹاپک کا نام سلطنت عثمانیہ اور ارطغرل غازی کون تھے؟ دوستوں، ایک ڈرامہ ارطغرل غازی کے نام سے ایک ترک ڈرامہ پاکستان ٹیلی ویژن پر اردو زبان میں نشر کیا جا رہا ہے، لیکن اردو زبان میں ڈبنگ سے قبل یہ ڈرامہ پاکستان میں اس حد تک مقبول ہے کہ اس کے مداحوں میں سابق وزیر اعظم عمران خان کو بھی گنا جاتا ہے، جو اس میں دکھائی گئی اسلامی تہذیب کی تعریف بھی کر چکے ہیں۔ عثمانوی روایات کے مطابق ارطغرل غازی کے بانی عثمان اول کے والد تھے۔ ناظرین، اس کے علاوہ ان کے بارے میں حقائق پر مبنی معلومات نہ ہونے کے برابر ہے۔ کئی صدیوں تک دنیا کے ایک بڑے حصے پر حکمرانی کرنے والے اس خاندان اور سلطنت کا آغاز تاریخ کے دھندلکوں میں گم ہو چکا ہے۔ ناظرین، تاریخ کی کتابوں میں سلطنت عثمانیہ روایات کے علاوہ اس دور کی دو ٹھوس نشانیاں اور عثمان کے ایک خواب کا ذکر ملتا ہے، جس کا ہم آگے چل کر ذکر کریں گے۔ ناظرین، یہ بات تو طے ہے کہ عثمان کا تعلق آج کے ترکی میں اناطولیہ کے علاقے میں آباد ترک خانہ بدوش قبیلے سے تھا، اور اس کی حکومت اناطولیہ کی چھوٹی چھوٹی حکومتوں میں سے ایک تھی جن کی طاقت میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر عثمان یا پھر اس کے والد نے ایسا کیا کیا کہ صرف اسی خاندان کا راج قبیلے سے چھوٹی ریاست اور پھر اناطولیہ کی بڑی سلطنت بننے سے 3 بر اعظموں میں پھیلا اور پھر خلافت میں تبدیل ہوا۔ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد 14ویں صدی کے اوائل میں رکھی گئی اور یہ 20ویں صدی میں ختم ہوئی۔ اس دوران ایک ہی خاندان سے تعلق رکھنے والے 37 سلطان اس کی مسند پر بیٹھے۔ ناظرین، ایک مورخ کے مطابق کسی خاندان کا مسلسل اتنی دیر حکومت کرنا معجزے سے کم نہیں ہے۔ مورخ نے اپنی کتاب عثمان کا خواب سلطنت عثمانیہ کی کہانی میں لکھا ہے کہ عثمانیوں کی کامیابی کی وجوہات کچھ بھی ہوں، لیکن ان کی اناطولیہ جو کسی حد تک آج کے ترکی کی حدود سے مقابلت رکھتا ہے میں اپنے ہمسایوں کے ساتھ 2 صدیوں پر پھیلی ہوئی لڑائی انتہائی سخت تھی۔ ناظرین، ارطغرل کے بارے میں عثمانی روایات کیا ہیں؟ مورخ نے اپنی کتاب سلطنت عثمانیہ کی تاریخ اور جدید ترکی میں اسی روایت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کی شروعات تاریخ کے طالب علموں کے لیے ہمیشہ اہم سوال رہا ہے۔ ناظرین، اس دور کے ذرائع کی کمی اور بعد کے ادوار میں لکھی گئی روایات میں تضاد کی وجہ سے پورے یقین سے کچھ کہنا مشکل ہے۔ انہوں نے اس مشہور روایات کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ عثمانیوں کا جد امجد سلمان شاہ تھا، جو قائی قبیلے کے سردار تھے اور 12ویں صدی کے آخر میں شمالی ایران کے ایک علاقے میں آباد رہے۔ ناظرین، عثمانی روایات کے مطابق ارطغرل سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد تھے۔ روایات کے مطابق منگول حملوں کے پیش نظر دیگر بہت سے ترک قبائل کی طرح یہ قبیلہ بھی غلامی اور تباہی سے بچنے کے لیے نئے علاقوں کی طرف روانہ ہوا، اور جے شاہ کے مطابق خیال ہے کہ سلمان شاہ شام میں داخل ہوتے ہوئے دریائے فرات میں ڈوب گئے اور اس کے بعد اس کے 2 بیٹے واپس چلے گئے، جبکہ ارطغرل نے مغرب کی طرف اپنا سفر جاری رکھا اور اناطولیہ کے علاقے میں داخل ہو گئے، جہاں سلجوق حکمرانوں نے ان کی مدد کے بدلے انہیں اناطولیہ کے مغربی علاقے میں زمین دے دی۔ جے شاہ کی کتاب میں درج اس روایت کے مطابق ارطغرل 1280 میں چل بسے اور قبیلے کی قیادت ان کے بیٹے عثمان۔ ناظرین، ایک مورخہ لکھتی ہیں کہ عثمانی روایات کے مطابق ارطغرل نامی ایک سردار شمال مغربی اناطولیہ میں آ کر سلجوق اور بازنطینی سلطنتوں کے بیچ ایک علاقے میں آباد ہوا، اور اس روایت کے مطابق سلجوق سلطان نے ارطغرل کو سوگت میں کچھ علاقہ عطا کیا تھا، لیکن ارطغرل کا عثمان سے کیا تعلق تھا؟ ناظرین، فنکل لکھتی ہیں کہ عثمان کے دور میں ملنے والا واحد سکہ اگر اصلی ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ارطغرل یقیناً تاریخی شخصیت تھے۔ اس سکے پر درج ہے جاری کردہ برائے عثمان ولد ارطغرل درج ہے۔ فنکل مزید لکھتی ہیں کہ عثمان کا اپنے نام پر سکہ جاری کرنا ثابت کرتا ہے کہ وہ اس وقت صرف ایک قبائلی سردار نہیں تھے بلکہ اناطولیہ میں اپنے آپ کو سلجوق منگول سلطنت کے سائے میں باہر سے ایک خود مختار امیر سمجھنا شروع ہو چکے تھے۔ ناظرین، مورخ لکھتے ہیں کہ عثمانیوں کا پہلی بار ذکر سن 1300 کے قریب ملتا ہے۔ اس وقت کے ایک بازنطینی مورخ نے لکھا کہ سن 1301 میں بازنطینی فوجیوں کا سامنا عثمان نامی ایک شخص کی فوج سے ہوا۔ ناظرین، یہ لڑائی قسطنطنیہ کے قریب لڑی گئی اور اس میں بازنطینی فوج کو بری طرح شکست ہوئی، لیکن عثمانیوں کا بازنطینی سلطنت کی برابری کرنے میں ابھی بہت وقت تھا
اور جب ایسا ہوا تو اس کے ساتھ ہی ایک خاندان کا اچانک گمنامی سے نکل کر اتنا آگے آنے کے بارے میں کئی کہانیوں نے جنم بھی لیا۔ ناظرین، مورخ کہتے ہیں کہ عثمانی اس لحاظ سے خوش قسمت تھے کہ ان کا علاقہ قسطنطنیہ کے قریب تھا، جس سے کبھی بھی کامیابی کی صورت میں بڑا انعام یقینی تھا۔ ناظرین، اب چلتے ہیں عثمان کے خواب کی جانب۔ مورخ پی پیرس نے اپنی کتاب دی ایمپرل ہرم وومن اینڈ سوسائٹی ان دا اٹومن امپائر میں لکھا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے آغاز کے بارے میں سب سے زیادہ سنی جانے والی روایت کے مطابق عثمان نے اپنی ابتدائی کامیابیوں کے بعد ایک خواب دیکھا تھا۔ ناظرین، اس خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ایک درویش شیخ ادابالی کے سینے سے چاند نمودار ہوتا ہے اور اس کو اپنے سینے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کے پیٹ سے ایک بہت بڑا درخت نکلتا ہے جس کے سائے میں پوری دنیا پر چھایا کر لیتے ہیں۔ اس درخت کی شاخوں کے نیچے چشمے بہتے ہیں جن سے لوگ پانی پیتے ہیں، کھیت سریاب ہوتے ہیں۔ ناظرین، عثمان نے جب شیخ ادابالی سے تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا خدا نے عثمان اور اس کی اولاد کو دنیا کی حکمرانی کے لیے چن لیا، اور انہوں نے کہا کہ ان کے سینے سے نکل کر عثمان کے سینے میں داخل ہونے والا چاند ان کی بیٹی ہے، جو اس خواب کے بعد عثمان کی اہلیہ بن گئی۔ ناظرین، فنکل لکھتی ہیں کہ ابتدائی عثمانی سلطانوں کے اپنے آغاز کی تاریخ معلوم کرنے سے زیادہ دلچسپی دوسروں پر حکومت اور اپنے حق کو ثابت کرنے میں تھی، اور ان کے نزدیک ان کی سلطنت کا آغاز ایک خواب سے ہوا تھا جو عثمان نے ایک بزرگ درویش کے گھر میں قیام کے دوران دیکھا۔ وہ مزید لکھتی ہیں کہ اس خواب کی کہانی کے حق میں دستاویزی ثبوت بھی تاریخ میں ملتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ عثمان کے دور میں ایک درویش ادابالی کے نام کے ایک شخص کا ذکر بھی ملتا ہے۔ ناظرین، کچھ شہادتیں یہ ہیں کہ اس کی بیٹی عثمان کی 2 بیویوں میں سے ایک تھی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ہمیں دیجیے گا اجازت، آپ سے ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔